ایک ہی فلسفی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفی، ہم اس کو ڈھونڈے تو تمام نظریات جو بھی اٹھے چلے، قرآن نے ان کو چینلائز کیا ہے، ایک ایک آیت ہے، ایک ایک ٹکڑا ہے حدیثوں کا، آیتوں کا، بس ان کو کھولتے چلے جائے، تمام جو مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا ذہن کتنا بڑا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ذہن کتنا بڑا ہونا چاہیے، تو وہ بڑا کرنا ہے، وہ ہے اقرا۔ قرآن نے، اللہ نے خود کہا کہ نہیں، کلام میرا آخری تمہارے پاس ہے، حوالے ہے، لیکن اب آپ کو پڑھنا پڑے گا، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے ڈاکٹر اسرار بہترین وہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام کیا ہے۔ ایک نابینا کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو، پھر اس کو بتائیں، اس سے پوچھئے اب آپ بتائیں کہ دیوار کی اونچائی کتنی ہے؟ نابینا بتا سکتا ہے کبھی؟ کیا بتائے گا؟ ہاتھ مار کر دیوار کو مس کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ جہاں تک میرا ہاتھ پہنچا یہ اتنی فیٹ ہے، لیکن اس کے بعد کتنی ہے نمی دانم میں نہیں جانتا، اس کے بعد بھی کتنی اونچی دیوار ہے مجھے کیا پتا۔ ہاں، ہاتھ سے جہاں تک میں نے ٹچ کیا تو اتنا معلوم ہے 8 فیٹ یا 9 فیٹ ہے۔ بعین ہی یہی مثال ہے قرآن کی۔ اللہ نے کہا پڑھو، اب وہ ہم نے پڑھا بہت کچھ پڑھا۔ پڑھنا کیا تھا؟ کائنات پڑھی ہے۔ کائنات مطلب سائنس، پوری کائنات ہے، اس کے بعد انسان ہے، تو اس میں کتنے موضوعات بنتے ہیں، ان کو قرآن نے موضوع بنایا، کائنات کو موضوع بنایا قرآن نے، مادی کائنات کو پڑھو، اس کے بعد اور بھی۔ اس کے نتیجے میں ہمارا ذہن جتنا بڑھتا، جتنا کھلتا، وسعت اس میں پیدا ہو جاتی، پھر ہم قرآن کو سمجھتے، کتنا سمجھتے، پھر ہم یہی کہتے کہ جتنا میرا ذہن کھلا، اس کے نتیجے میں قرآن کو جو کچھ میں نے سمجھا، جتنا میں نے سمجھا، اس کے بعد اس میں اور کتنی پرتیں اور ڈیپتھ اور فلسفی اور حکمت کی باتیں ہیں، نمیدانم۔ کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ نے کہا پہلی آیت اقرا، پڑھنا پڑے گا۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ انسان کی تھیسس تو ہے نہیں کہ میں جو اس کو پڑھ کر جو ہے وہ ایسے ریویو لکھوں کہ بھائی اس میں یہ بھی فالٹ ہے، یہ بھی فالٹ ہے، یہ بھی فالٹ، یہ 1 صدی بعد کتاب چلنے والی نہیں ہے، میں اس کو پھاڑتا ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک محدود ذہن، اپنی فلسفی ہے۔ اس لیے قرآن ہم نے پڑھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، فرض ہے پڑھنا۔ یہ قرآن پڑھیے، لیکن کوئی باؤنڈ نہیں کیا گیا کہ تم نے پڑھنا کیا ہے۔ ہاں، یہ کیا کہ جو کچھ بھی تم پڑھو گے، آیت ہے، نشانی، نام کے ساتھ تم نے نالج حاصل کرنا ہے، لیکن وہاں تمہیں تعارف ہونا چاہیے اللہ کا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیجئے، گویا اول و آخر، ابتدا تا انتہا تعارف ہونا چاہیے کس کا؟ اللہ کا۔ لیکن پڑھنا فرض کیا گیا، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب ہم اس قرآن کی فلسفی کو فلسفی سمجھیں، وغیرہ اس وقت فیس بک لے لیجئے، یوٹیوب لے لیجئے، یا واٹس ایپ ہے، انسٹا ہے، جتنے بھی ٹویٹ وغیرہ، اس میں قرآن و سنت کو کوٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ معلوم ہو کہ اس میں فلسفی نہیں ہے، اپنے اقوال ہیں، واٹس ایپ یونیورسٹی کے اقوال ہیں، ان کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، اکثر و بیشتر چوریاں کرتے ہیں بیچارے، کہیں فیس بک پہ کہیں اور پوسٹ اچھی لگی، اس کو کاپی کیا پیسٹ کیا، حوالہ بھی نہیں دیتے، بھائی میں نے کہاں سے چوری کی ہے، یہ کہاں سے لیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے پھر رپورٹ بھی آتی ہے نا، تو یہ بغیر کسی حوالے کے ایسا لگتا ہے کہ فلاسفر تو یہی ہے، اور بھائی جو فلاسفر تھا بیچارہ اس کا حوالہ بھی دیتے کم سے کم کہ میں نے کہاں سے لیا، کہاں سے نہیں لیا، دیانت داری تو یہی ہے۔ اب اکثر بیشتر یہی ہوتا۔ اچھا، جو کچھ بھی پوسٹ کرتے ہیں وہ کسی انسان کا قول ہوتا ہے، کسی فلاسفر کا قول ہوگا۔ اچھا، فلاسفر کا قول ہے بھی یا نہیں، بس واٹس ایپ پہ ہم نے دیکھا، فیس بک پہ دیکھا، بس شیئر کرتے رہو، چلو اچھی بات ہے کوئی بھی، لیکن قرآن و سنت کو ہم نے رواج نہیں بنایا کوٹ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ پتہ، اچھا قرآن کی بات ہے، سکرول ڈاؤن، چلتے رہو انگلی اوپر جی، ہاں کوئی اور انسان کی وہ تصویر آئے، کوئی ویڈیو آ گئی، کوئی اور، اس کو دیکھتے رہے، بڑا اچھی تحریر لکھی ہے تم نے، لیکن قرآن کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسفی کے اینگلز کو پڑھا ہی نہیں کبھی۔ اس میں اتنی حکمتیں ہیں، اس میں اتنی فلسفی ڈیپتھ میں، لیکن کھولے کون؟ حدیث ہے، حدیثوں میں کتنی بڑی فلسفی ہے بھائی، نالج ہی ہے نا، ہم پڑھتے ہیں تو نالج ہے، تو نالج تو سب سے بڑا مطلب معمولی بات نہیں ہے کہ میرے آپ کے پاس اللہ رسول کا کلام موجود ہے، یہ چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے یہ، کیا ہم اس پر غور کرتے کہ بھائی قرآن کی آیت اور غور کرتے بھائی اس کا اور کیا مطلب ہے، میں کتنا سمجھ رہا ہوں، اس کو کتنا سمجھ رہا ہوں، اور آنکھیں پھٹنی چاہیے تھی، جب آنکھیں باہر آتی ہیں تو سمجھ لینا چاہیے انسان سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔
تو جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھ لینا چاہیے، مطلب میں کوئی چیز پڑھ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ لینا چاہیے کہ میری سمجھ اب شروع ہو رہی ہے۔ جہاں بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہاں رکنا چاہیے کہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے اس کی، وہ اگر یہ اس بات کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی ہے تو پتے کی بات تو یہی موجود ہے۔ مگر نہ سرسری وہ جو اقوال جو ہم پڑھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ کیا رکھا ہے اس میں، اوپر کی باتیں، بس وہی جو بات سمجھ نہ آئے وہاں رکنا چاہیے کہ نہیں اصلی بات تو ادھر ہی ہے، جو کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اصل ڈک جو ہے وہ قرآن و سنت میں ہے، تو ہم اس کو پڑھیں تب جا کر سواء السبیل سیدھا راستہ، اور ہم نے کس منزل کی طرف جانا ہے تو اسے پیمانائے امروز و فردا سے نناپ، جاویداں پی ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو ہر دم جواں ہے زندگی، کاہے کی زندگی ہر دم کیسے ہے، تو اس کا ہم سراغ لگائیں۔ تو جب ہم سوچیں گے تو فلاسفر ویسے بنتا ہے، لاکھ حکیم سر بجیب، تو پھر جو ہے وہ سر تو پکڑنا پڑتا ہے، پھر بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب، ہم تو سوچتا ہی نہیں، تو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کے اینگل دیکھنے پڑتے ہیں چاروں طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ منزل کا پتہ چلتا ہے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، کہ اگر یہ لوگ مر رہے ہیں تو جا کہاں رہے، کیوں مر رہے ہیں، ہٹو بچو لائف تھی، اتنا پروٹوکول تھا، مر گیا بندہ، ادھر مر گیا وہاں گاڑ دیا زمین میں یا جلا دیا، اتنی بے قدری انسان کی۔ ویسے ایک موضوع ہے، ابھی جو ہے وہ چل رہا تھا، اس کے حکم پر جو ہے وہ دنیا چل رہی تھی، لیکن ابھی جو ہے اس کو پھینک دیا، تو کیا راز ہے یہ؟ تو اس کا منزل کا پتہ چلتا ہے جب کہ ہم قرآن و سنت کو پڑھیں، باقی فلسفی میں کیا رکھا ہے۔ ہاں اس فلسفی کو کہ انسان جا کہاں کدھر جا رہا ہے، یہ جان نکل رہی ہے، انسان کی روح ہے، روح کا نام ہے، ابھی ہے، ڈیڈ باڈی ہے، اس کو آگے کیا، آگے کا سفر کون سا سفر ہے۔ تو جب ہم یہ پڑھیں گے تو سواء السبیل تب سمجھ آئے گا ہماری، ٹھیک ہے نا۔ تو پڑھنا ہے فرض،